فخر آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ بتائیں کیا سمجھتے ہیں؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ ہر چیز کا حل جیسے میں نے کہا بات چیت میں ہے اور ہم کئی دفعہ اس کے اوپر بات بھی کر چکے ہیں, لیکن کچھ زمینی حقائق بھی ہیں, کچھ پریکٹیکل اپروچ بھی ہے جس کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف جب یہ کہتی ہے کہ ہمیں کیا ملے گا اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں, تو کتنا وزن ہے ان کی بات میں؟ شکریہ علینا. یہ جو مذاکرات ہیں, پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مذاکرات ہونے کس بات پہ ہیں اور کیا یہ ممکن ہے بھی یا نہیں ہے. مذاکرات جو پی ٹی آئی کی اگر ڈکشنری میں دیکھا جائے اور خاص طور پہ عمران خان کی ڈکشنری میں دیکھا جائے تو مذاکرات کا مطلب ہے کہ وہ اقتدار میں واپسی چاہتے ہیں. آپ جب بھی ان کی تمام تر مطالبات کے حوالے سے دیکھیں, عمران خان کی رہائی تو ہے ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا چھینا گیا مینڈیٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے جو جینونلی اس کے جو فارم 45 کے تحت جو نتائج ہیں اس کے تحت ہی یہ سارا کچھ وہ کیا جائے. تو یہ جو مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی کا جو ایک جو آئیڈیا ہے یا جو پی ٹی آئی کا اس حوالے سے ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے جو حکومت سمجھ رہی ہے. تو اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں جو ماضی میں ایک اسپیکر کی طرف سے یہ سارا ایک کمیٹی بنائی گئی تھی وہ ناکام ہوئی ہے, اور اب بھی یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے, یا حکومت کے پاس اختیارات ہیں یا نہیں ہے, تو ہمیں اس کا وائس ورثہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جو پی ٹی آئی کے وہ تمام رہنما جو کہ مذاکرات کا مطالبہ کرتے ہیں بار بار, کیا ان کے پاس کوئی اختیارات ہیں یا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ حکومت اور جو ان کی پی ٹی آئی کی کمیٹی کے مذاکرات ناکام ہوئے تھے تو اس کے بعد اسد کیسر صاحب بھی تھے جنہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا اور اس میں یہ بتایا تھا کہ ہم تو محض ایک ڈاکیہ ہیں اور جو عمران خان ہمیں بتاتے ہیں ہم وہ آگے جا کے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ وہ جا کے ڈسکس کرتے تھے. تو اصل جو معاملہ ہے مذاکرات کے حوالے سے چاہے 10 مرتبہ یہ حکومت اعلان کر دے یا پی ٹی آئی کے دیگر رہنما اعلان کر دیں, مذاکرات تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک خود عمران خان نہیں چاہیں گے. اور عمران خان جو ہے وہ جن باتوں کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں وہ پہلے دن سے اسی کے اوپر ہی ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسپیکر کی طرف سے گو کہ یہ ہونا چاہیے, اور کسی بھی ایک آئیڈیل جمہوری معاشرے میں اسی طرح ہی سیاسی معاملات کو حل کیا جاتا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ عمران خان ایک آئیڈیل جو جمہوری معاشرہ ہے یا جو جمہوری اقدار ہیں اس کو مانتے ہوئے یہ کوئی بھی اس طرح کے جو فیصلے لیتے ہیں. آپ کو یاد ہو ابھی چند دن پہلے یا چند ہفتے پہلے جو پی ٹی آئی کے اسیر رہنماؤں نے بھی اس حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے مطالبہ کیا تھا اور حکومت سے مطالبہ کیا تھا, جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے, لیکن اس کے باوجود عمران خان نے ٹویٹ کر کے یہ اس حوالے سے کہا تھا کہ مذاکرات کا اب ٹائم نہیں رہا اور نہ ہی مذاکرات کے لیے اب کوئی اس طرح کی جو ہے وہ ممکن ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے جو مذاکرات کی یہ کوئی فروٹفل ہو سکتی ہے اور کامیاب ہو سکتی ہے. اس میں دیگر عوامل کو بھی اگر شامل کیا جائے, 9 مئی سے ریلیٹڈ اگر وہ معاملات ہیں اس کو دیکھا جائے, یا پھر اس کے ساتھ ساتھ 26 نومبر کے حوالے سے جو کیسز ہیں پی ٹی آئی کے, ان تمام کو بھی اگر اس کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے تو یہ پاسبل نظر نہیں آ رہا کہ یہ مذاکرات کا کوئی کامیاب ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ عمران خان یا تو جو پی ٹی آئی کے اپنے اراکین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں بات چیت کے ذریعے ان کے اوپر جو جاری یہ مشکلات ہیں اور جس طرح سے کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے گرفتاریوں کے حوالے سے, یہ ساری چیزیں ختم ہوں, مذاکرات کے ذریعے بات چیت کریں اور کچھ مسائل حل ہوں, لیکن اس میں جو واحد رکاوٹ ہے وہ عمران خان ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے. ایک ہمارے پینل پہ شخصیت ہے جو شروع سے جب بالکل سوچا بھی نہیں جا رہا تھا کہ مذاکرات کی کیسے بات ہوگی بھی, سلیم صافی صاحب یہ کہتے تھے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور وہی واحد راستہ ہے. صافی صاحب اس وقت جہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں ابھی بھی آپ کا کیا یہی خیال ہے؟ اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس یا تو مذاکرات کریں, سسٹم کا حصہ بنے, یا پھر مزاحمت کریں, اور پھر ظاہری بات ہے مزاحمت کریں گے تو سختیاں بھی ہوں گی. کیا بہتر آپشن ہے؟ دیکھیے سیاسی تنازعات کا تو مذاکرات کے سوا کوئی اور حل ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے کوئی افلاطون کی ذہن نہیں چاہیے, بلکہ ایک عام ذہن بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ مل بیٹھ کر افہام و تفہیم سے مذاکرات سے ہی حل کیے جا سکتے ہیں. اور ہم نے ماضی قریب میں دیکھا بھی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی اتنی گہری تھی, بلکہ وہ جتنی گہری تھی اتنی پیپلز پارٹی کی نہیں ہے, کیونکہ ان کے لیڈر کو پھانسی لگوا دی گئی تھی اور ان کے کارکنوں کو دن دہاڑے چوکوں میں کوڑے لگوائے گئے تھے. لیکن ایک وقت آیا کہ انہوں نے
درپردہ مذاکرات کیے اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی آج آپ دیکھیں تو ایک پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت سمجھی جاتی ہے. اس طرح مسلم لیگ نون کی ساری لیڈرشپ بھی قید میں تھی. میاں شہباز شریف بھی قید میں تھے, نواز شریف بھی قید میں تھے, مریم نواز بھی قید میں تھی, شاہد خاقان عباسی بھی قید میں تھے. ان کی کم و بیش تمام لیڈرشپ قید میں تھی. لیکن انہوں نے ان درپردہ مذاکرات کے ذریعے ایک رستہ نکال لیا. لیکن وہ درپردہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تب ہو سکتے ہیں جب آپ ان کے لیے کوئی فضا سازگار بنا دیں. ان سب نے پہلے مثلاً جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے کے نواز شریف صاحب نے اپنی طرف سے ایک جسچر دے دیا اور مذاکرات کے لیے رستہ ہموار کر دیا. اسی طرح اور بھی بہت سارے اقدامات انہوں نے اٹھائے تھے, یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بھی بہت سارے اقدامات اٹھائے تھے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی یہ ضد ہے کہ ان کے اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ حکومت سے نہیں ہوں گے بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے. حالانکہ ان کے لیے آسان راستہ بھی یہی ہے کہ وہ حکومت سے مذاکرات کرے, کیونکہ حکومت کا راستہ بھی الٹیمیٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ سے جاتا ہے. اگر ان کی بات درست ہے کہ معاملات تو سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہیں, تو اگر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں بھی ہے لیکن حکومت ان سے جو مذاکرات کرے گی تو اس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لے گی, اور اگر ان کا یہ اصرار جاری رہتا ہے کہ ہم حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے, ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, تو اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے اوپن مذاکرات کا اور فارمل مذاکرات کا پاکستان میں کوئی روایت نہیں ہے. بٹ سر, اگر ایسا ہوتا ہے پی ٹی آئی کو کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ کیا آپ کو لگتا ہے اگر پی ٹی آئی مذاکرات کر لے, کچھ نہ کچھ کمپرومائز کر لے تو زیادہ گین کرے گی, یا پھر جو مزاحمتی ابھی سیاست کر رہی ہے اس سے زیادہ گین کرے گی؟ نہیں, دیکھیں یہ تو اٹل بات ہے. سیاسی جماعتیں سیاست کے لیے ہوتی ہے, لڑنے کے لیے نہیں ہوتی. یہ کوئی فوج نہیں ہے کہ جو لڑنے کے لیے ہو, اور فوج لڑنے کے لیے ہوتی ہے, سیاست کے لیے نہیں ہوتی. جس طرح فوج سیاست کے لیے نہیں ہوتی, اسی طرح سیاسی جماعتیں لڑنے کے لیے نہیں ہوتی. اور ایک ملک کے فوج اور سیاسی جماعت وہ کب تک آخر لڑ سکتی ہیں؟ تو آخر الٹیمیٹلی مذاکرات ہی کی طرف آنا ہوگا. لیکن سردست اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف ہے کہ وہ کوئی مذاکرات نہیں کر رہی ہے, اور جو مذاکرات کرنے ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ کیے جائیں.